وفات ہو گئی. یہ تو ایک سلسلہ تھا, ایک رخصتی تھی. آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی مسجد کی جب توسیع ہو رہی تھی اور 1982 میں میں وہاں تھا, 1979 میں جب توسیع ہو رہی تھی, حضرت عبداللہ کا جسد اقدس قبر مبارک سے نکالا گیا اور بالکل وہ سلامت تھا. یعنی حیران کون بات ہے. ان لوگوں کے منہ پہ دھپڑ لگا جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کے والدین کریمین جو ہے محمد نہیں تھے, ان کے منہ پہ دھپڑ لگا. حضرت عبداللہ کا چہرہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر جب وفات ہوئی تھی جنگ تھے, نوجوان تھے, غالباً 18 سال بتائی جاتی ہے اور کوئی 20 سال کہتے ہیں, تو وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ مٹی تک ان پہ نہیں پڑی تھی اور جسم اور کفن بھی سلامت تھا. تو یہ موت جس کے بارے میں ہم ڈرتے رہتے ہیں, رب نے فرمایا یہ تو میں نے ایک سلسلہ بنایا ہے. خلق الموت, پہلے موت پیدا کی, والحیات, اور پھر حیات پیدا کی. اور دیکھیں موت کے 3 حالت ہیں, میم باؤ ہوتے, زندگی کی 3 حالتیں ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. قبر میں 3 سوال ہے, من ربوں کا, ما دینوں کا, ماذا تقول فی حق ھذا الرجل. 3 سوال, 3 حالتیں زندگی کی. حیات کے 3 حرف اور موت کے بھی 3 حرف ہے. یہ تھے حیات کے بھی 3 حرف ہیں. تو یہ 3 پہ اللہ نے جو سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور پھر اب آگے زندگی میں آئے تو ہر چیز میں شہادت بھی 3 ہوتی ہے. عورت اور آپ کو نکاح جب ہوتا ہے تو قبل تو اور نکاح تو اور تزوج تو آگے بعد پھر طلاقیں بھی 3 ہوتی ہیں. یہ سارا 3 والا سلسلہ جو رب نے رکھ دیا ہے. اور قرآن شروع ہوا الف لام میم 3 حرفوں سے. اللہ رب العالمین نے نازل کیا, لام جبریل اتارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو یہ بڑی حکمت والی باتیں ہیں. رب نے فرمایا میں نے موت کو پہلے اس لیے پیدا کیا کہ یہ موت ہے ری ایکشن اور حیات ایکشن. ایکشن عمل کا نام حیات ہے اور موت ری ایکشن ہے. ری ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو اپنی عاقبت کا پتہ ہو تو وہ بندہ غلطی کبھی نہیں کرے گا. ایک گھر میں شرارتی بچہ ہے, وہ برتن توڑتا ہے, گھر میں بھاگتا دوڑتا ہے. جب اسے پتہ ہو کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے, جب اسے پتہ ہو میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ کبھی شرارت نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے اور وہ سزا دے سکتا ہے, مار سکتا ہے. رب نے فرمایا ہے انسان میں نے موت کو اس لیے پہلے پیدا کیا ہے کہ تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم کرتے کیا ہو, تمہارے عمل کیا ہیں. ایکم احسن عملا, چنگے کام کون کرتا ہے. ساری زندگی کا نچوڑ صرف کاموں پہ آ گیا. نماز کا ذکر نہیں یہاں ہوا, حج کا ذکر نہیں ہوا, وہ کہ یہ چنگے کام ہیں, لیکن سارے کام فرمایا میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھوں تو صحیح تو میں چنگے کام کون کرتا ہے, اچھے کام. اب ہر ایک کو پتا ہے چنگا کام کیا ہے. رستے میں پتھر پڑا ہو اس کو ہٹا دینا چنگا کام ہے. دوسرے بندے کو پہلے رستہ دے دینا, یہی وجہ ہے کہ یورپ, میں ابھی 19 مارچ کو میری 65 سال عمر ہو رہی. میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں 1982 میں مکہ شریف گیا تھا, اس کے بعد پھر آگے یورپ. یقین جانیں کہ یورپ نے قرآن پر ایمان کیوں لایا اور آگے جتنے بھی آئے, لیکن قرآن سے اصول لیے ہیں انہوں نے, قرآن کے اصولوں پر انہوں نے عمل کیا. ان کے عمل کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کمال ہے, یہ باتیں تو ہم میں ہونی چاہیے تھی. یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, یہ طریقہ, ایک دوسرے کو پہلے رستہ دینا. یہاں پر ایسے ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پھنس گئے ہیں تو دوسرا موٹر سائیکل والا آپ کے اوپر سے چھلانگ مار کے آگے چلا جائے گا اور تیسرا آگے نکل جائے گا. یہاں وہ بات نہیں ہے. قرآن صرف ہم لوگوں نے قرآن کو صرف پڑھا ہے, سمجھا نہیں ہے, قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے. رب نے فرمایا میں نے زندگی اس لیے تمہیں دی ہے اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ میں دیکھوں تم کرتے کیا ہو, چنگے کام کون سے ہیں اور برے کام اور اچھے کام کون سے ہیں. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, یقیناً وہ قرآن کی اس نص کی مخالفت کر رہا ہے. ایک بندہ جانتا ہے رستے میں کوئی بندہ گرا پڑا ہے اور میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں, چنگا کام ہے, اس کی مدد کروں گا, اور اگر اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ چنگا کام نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی اس ایکشن کے اندر یہ آ گیا. رب نے فرمایا میں نے موت اس لیے پیدا کی ہے, اگر چھوٹا سا بچہ جانتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں شرارت کا کوئی پکڑا جاؤں گا تو اے انسان موت تیرا پیچھا کر رہی ہے, خدا تیرے ساتھ ہے, تجھے دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود تو جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, دھوکے کر رہا ہے, حسد کر رہا ہے, بغض کر رہا ہے, نہ جانے وجہ کیا ہے. سارے کہتے ہیں سر حالات نہیں بدل رہے,
گڑبڑ ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کی تشخیص نہیں ہو رہی, تشخیص کے بعد اس کا علاج نہیں ہو رہا. بیماری اگر آنکھوں میں ہے ہم بات کانوں کی کر رہے ہیں, بیماری اگر دل کی ہے ہم بات ٹانگوں کی کر رہے ہیں. جب تک بیماری کا علاج نہیں کرے. بڈھے بابے کو بیمار ہوا, اس کو جناب والا وہاں لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اس کے بیٹے کا دوست تھا, تو وہاں جا کر بابے نے کہا جی میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے. اور اس نے چیک کیا, کہنے لگا بابا جی اس کی وجہ بڑھاپا ہے. پھر کہتا ہے جی میرا دل بڑا کانپتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس نے کہا اس کی وجہ بڑھاپا ہے. اس نے کہا رات کو نیند نہیں آتی, اس کی وجہ بڑھاپا ہے. کھانا ہضم نہیں ہوتا, اس کی وجہ بڑھاپا ہے. بڑی سوال کرتا رہا, بیماریاں گناتا رہا, لیکن ڈاکٹر ایک ہی جواب دیتا ہے اس کا وجہ بڑھاپا ہے, اس کی وجہ بڑھاپا ہے, اس کی وجہ بڑھاپا ہے. تو بابے کو آ گیا غصہ. اس نے بابے نے اس ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا, کیونکہ وہ یانگ بچہ تھا اس کے سامنے. جو ہی تھپڑ سے لگا تو ہاتھ پڑا کہنے لگا اس کی وجہ بڑھاپا ہے. آج ہم اور آپ پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, گھر میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں اور حلال رزق نہیں مل رہا. اس ساری کی وجہ یہ ہے کہ تو نے جب سے اللہ اور اس کے حبیب سے منہ موڑا ہے, جب سے تو نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, اس وقت سے یہ سارے مصائب و آلام میں تجھے گھیر لیا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤ. تو رب کی آزمائش میں ہم لوگ ہیں. یاد رکھو یہ زندگی اللہ چاہے تو 100 سال بھی دے سکتا ہے. خدا کے قسم میں نے خود وہاں یہ دیکھیں گھوڑے جو 170 سال حیران رہ جاتے ہیں ہم دیکھ کر. ہم نے کہا کیا ہو گیا یار, تم اتنے بڑھے ہو اور ابھی تک جنگ نظر آ رہے ہو. انہوں نے کہا جی وی ہیو نو ٹینشن فری کنٹری. ہمارے یہاں کوئی ٹینشن نہیں, پریشانی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. یہاں تو صبح اٹھو تو تکلیف ہوتی ہے جناب بجلی نہیں ہوگی, بجلی ہو تو تکلیف ہوتی ہے, گیس نہیں ہوگی, کھانا نہیں ہوگا, بچوں کیا کریں گے لا. تو وہاں یہ کوئی تکلیف نہیں ہے, جو ساری سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, تو وہاں آرام ہی آرام ہے. تو اس لیے عمر 160-70 سال تک آسانی سے وہاں پہنچ جاتی ہے. لیکن یہاں حالت اس لیے ہے کہ ہم آزمائش میں, ایک طرف اللہ کی آزمائش ہے اور دوسری طرف حکومت نے آزمائش میں ڈال دیا ہے, تیسری طرف سے اپنے حالات نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سفر چاہتے ہو تو نام لے اللہ کا اور کام لے ان سے. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو نام لے اللہ کا اور کام لے ان سے, جب تو پھرا اللہ سے یہ پھر گئے تجھ سے. الرسال تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ولی کامل تھے, فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے گھوڑے کے پاس گیا, گھوڑا سواری تھی ان کی, گھوڑے نے سر جھٹک دیا, اچھلا, تو میں پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹ کر میں اندر آیا, آ کر میں نے 2 رکعت نماز توبہ سوار پڑھی, رونے لگا. یا اللہ کو ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میری سواری نے مجھے آگے اوپر بیٹھنے سے, پہلے تو خاموشی سے بٹھاتی تھی, آج بیٹھنے سے اس نے انکار کر دیا. تو جب میں توبہ کر کے گیا تو وہی سواری تھی, میں نے ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا گردن جھکا لی. جب ہاتھ رکھا اور اپنے آپ کو, آج ہم اور آپ سارے پریشانی کے عالم میں ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا والقادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا الی آخر الآیہ. فرمایا اللہ اس بات پہ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے, تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے اوپر سے عذاب آ جائے. اوپر عذاب, ابو جی ناراض, استاد جی ناراض, بارشیں بند, اوپر جناب استاد ٹیچر ناراض, نیچے کا عذاب یہ ہے کہ ماتحت جو ہے وہ آپ کے مخالف. یہ سارے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. کیا فائدہ, اللہ نے ہمیں اور آپ کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. تو آزمائش میں اگر پورے نہیں اتریں گے تو قبر بھی خراب ہوگی آپ کی اور ہماری, اللہ معاف کرے, اور پھر حشر بھی خراب ہوگا. قبر میں بڑا افسر رہنا ہے, پتہ نہیں کتنا سال رہنے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اس لیے میرے دوستو سچی توبہ کرو, اپنی سوچ کو بدلو. سوچ بدلنے سے نظام سارا بدل جائے گا. اور اگر آپ سوچ اپنی بدلیں گے, اللہ کے حبیب کی طرف لو لگائیں گے, تو آپ کو خواب کے ذریعے بھی نعمتیں ملے گی, رحمتیں ملے گی, جنت ملیں گے. اور دین دنیا میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, ان کی باتیں مان لو, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام بھی پڑھیں.